الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین، 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، 19واں رکوع، کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کی ہے بتوفیق اللہ. انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے. وما توفیقی الا باللہ. رب کائنات فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین قدوہ اور بہترین سنت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے. معلوم ہوا اتباع سنت وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اور دوسرا معنی یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے.
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن یعنی حساب و کتاب کی فکر کرتا ہے، پھر سارے اعمال کر کے گناہوں سے بچ کے وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ جس طرح کے دوسرے مقام پہ 22ویں پارے میں رب کائنات نے مومن کی صفات کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ معلوم ہوا پورے دین پہ عمل کرنا، پھر اس کو خشک نہیں چھوڑنا، تر کرنا ہے، اور وہ کیسے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ واصیلا، ہر حال میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کا ذکر بیان کرنا۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی کام سنت نہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں کلی طور پہ، اور آگے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا دخل ہے، انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کی اور ساتھ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ 2000 سال کے بعد ان کی دعا ایسے نہ کہو قبول ہوئی، قبول تو اسی وقت ہو گئی، لیکن وہ ظاہر ہوئی، اجاگر ہوئی، منظر عام پہ آئی۔ نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل اور صورت مبارک میں۔ اس لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ کوئی نیکی قبول ہے، نہ کوئی محنت قبول ہے، نہ کوئی خدمت قبول ہے، نہ کوئی ریاضت قبول ہے۔ اب ایک پہلو کو شروع کرتے ہیں سیرت کے حوالے سے۔ یہ جو سیرت ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام کی تابعداری ہے، دین اسلام ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس کا آج ایک اہم پہلو شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 پارہ اور 10واں رکوع۔ رب کائنات دنیا کے حوالے سے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے الحمدللہ نہیں، دنیا داروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ موت اور یہ آنا جانا ایک زمانے کی عادت ہے، اور مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو دنیا کے حوالے سے جو میں آج آپ کو بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ العزیز وہ ہر ایک کوشش کرے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کی مشتہیات کا ذکر آیا، پسندیدہ چیزوں کا ذکر آیا جن میں کشش ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی حقارت بیان کی ہے، اور چیزیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن گیا ہے، تو دنیا کی ان چیزوں کی محبت دل میں نہیں آتی۔ جس طرح قرآن نے بیان کیا اسی طرح انسان کے ذہن میں ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ قرآن نے بیان کر دیا کوئی وقت نہیں۔ ان آیات سے پہلے ذکر ہو رہا ہے جنگ بدر کا، تو اب خود اندازہ لگائیں جنگ بدر کا ذکر کر کے بعد میں دنیا کے سامان کی حقارت کیوں بیان ہو رہی ہے کہ جہاد جیسی عظیم چیز دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ کے چھوڑنا نہیں۔ جہاد قیامت کے دن تک ہے، کسی وقت بھی آواز آ سکتی ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کسی وقت بھی آواز پڑ سکتی ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ جنگ بدر کا ذکر اور بعد میں دنیا کی حقارت کا ذکر اس وجہ سے ہے، اس دنیا کی وجہ سے اور اس کی چیزوں کی وجہ سے جہاد کا منکر نہ بننا، جہاد نہ چھوڑنا، جہاد کرنا۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن تمہاری شہادت اور جنتی ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب سنیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت کیا گیا ہے لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت کو، شہوات۔ حالانکہ یہاں ترجمہ ہے مشتہیات، لفظ ہے شہوات۔ جس طرح ایک آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہو تو اس کو قاری سعید صاحب ہمارے کہہ دیں یہ ہے ہی کھانا، حالانکہ وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے، لیکن اس کو کہہ دینا یہ کھانا ہے، کھانا کیوں کہا؟ مبالغے کے طور پہ۔ تو یہ چیزیں ان میں شہوتیں رکھی گئی ہیں، لیکن اتنی زیادہ ہیں ان چیزوں میں کہ گویا یہ خود ہی شہوت بن گئی ہیں۔ کوشش کی سمجھانے کی، ذہن میں بات بٹھانا۔ خوبصورت کی گئی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے من النساء، عورتیں، ان کی محبت ظاہری طور پہ خوبصورت کی گئی ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ والبنین، اور بیٹے، ان کی محبت اتنی دل میں آتی ہے کہ بعض اوقات انسان بھٹک جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ڈھیر مال سونے اور چاندی کے یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اتنا سونا میرے پاس ہے، اتنی چاندی ہے، اتنی فلاں کے پاس ہے، اتنی چاندی فلاں کے پاس ہے، یہ اللہ نے ظاہری طور پہ خوبصورت کر دی ہے، امتحان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان چیزوں کی وجہ سے کوئی متاثر نہیں تھے، کوئی ان کے دماغ پہ، دل پہ، ذہن پہ کوئی اثر نہیں تھا۔
والخیل المصومہ، خوبصورت گھوڑے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے، امتحان ہے۔ والانعام، اور چوپائے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مذکر مؤنث، والحرث، اور کھیتی، ان ساری چیزوں کی محبت خوبصورت کر دی گئی ہے۔ اب امتحان ہو رہا ہے، جس نے بقدر ضرورت ان سے محبت رکھی کامیاب، اور جس نے ان کو مقصد بنا لیا ناکام۔ مقصد نہیں بنانا، مقصود اور چیز ہے اور مقصود بھی اور چیز ہے۔ یہ چیزیں مقصود بھی ہی ہیں، مقصود آخرت ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں من النساء، عورت، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑے اور آج کی سواریاں، پراڈو، پجارو، مرسڈیز، ہیلی کاپٹر، جہاز، سب اس میں آ گئے۔ والانعام، اور چوپائے اور کھیتی، اس میں باغات بھی آ گئے، گلستان اور بوستان بھی آ گئے۔ گلستان وہ باغ جس میں ہر قسم کا پودا ہو، اور بوستان وہ باغ جس میں ایک قسم کے امرود ہے تو امرود، آم ہے تو آم، کھجور ہے تو کھجور۔ تو والحرث میں وہ آ گئے۔ اب رب کائنات کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اتنی چیزوں کا ذکر کر کے نا، سبحان اللہ، رب نے ایک لفظ میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ فرمایا یہ جتنی چیزیں ہم نے گنی ہیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی، ایمان ضائع کر بیٹھتے ہو، وراثت میں محروم کر دیتے ہو، جھوٹ بول کے چیز غصب کر لیتے ہو، دعویٰ کر کے بغیر دلیل کے جیت جاتے ہو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے حقارت بیان کر دی ہے۔ ہمارے علاقے میں اٹک ایک بوٹی ہے جس کو ہرمل کہتے ہیں، اور وہ استعمال کرتی ہیں مائیں بہنیں جب لسی کا برتن صاف کرتی ہیں، اس سے پھر وہ سمیل نہیں رہتی، اور وہ بڑی عام سی چیز ہے۔ متاع اس کو کہا جاتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ سب سے پہلے عورت، بیٹے، ڈھیر مال، ان کی وجہ سے آخرت برباد نہ کرنا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ ایک آدمی جو بڑی محنت کر کے ایک محل بنائے، ہمارا شکیل بیٹھا ہے لدے والے والا، یہ کہہ دے یہ کیا بنایا ہے، تو اس آدمی کی کتنی بے عزتی ہوگی، یا اس کی کتنی دل شکنی ہوگی۔ میں نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جن کی وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہوتے ہو نا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا حقیر سامان ہے۔ اگر یہ کوئی عظیم ہوتا تو میں اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر دنیا عطا کرتا۔ اور آپ نے فرمایا الفقر فخری، یہ جو فقر ہے، محتاجی ہے، یہ میرا فخر ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ پھر آگے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اگر ان پہ بھروسہ نہیں کرو گے
ادھر توجہ نہیں کرو گے، ان کی وجہ سے اپنی آخرت بنا لو گے۔ کہیں عورت امتحان میں آ گئی، چھوڑ دیا اپنی بیگم، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹیاں، ان کو اپنے اپنے درجے پہ رکھا۔ اسی طرح بیٹوں کو اپنا مقام دیا، ان کو دین کے لیے وقف کیا، ان کی تربیت کی، گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی سے فائدہ اٹھایا آخرت کے لیے۔ تو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، یہ رحمتیں بن جائیں گی، زحمت نہیں بنے گی۔ اب یہاں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، بعض ساتھی قرآن کو بڑے محبت سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ سارے، کہ یہ ترتیب قرآن نے کیوں رکھی ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یہ ترتیب کیوں ہے؟ پہلے ذکر بیٹوں کا کر دیتا اللہ، سونے چاندی کا، گھوڑے کا، کھیتی کا۔ من النساء والبنین، ان دو کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ من النساء اور بنین میں فتنہ عوام کے لیے، ہر کوئی اس فتنے میں پھنس سکتا ہے، ہر کوئی۔ من النساء والبنین، اس لیے سب سے پہلے عام چیز کا ذکر آ کہ ہر کوئی پھنس سکتا ہے۔ عورتوں کے فتنے میں، اولاد کے فتنے میں اولیاء اللہ بھی پھنس سکتے ہیں، دین کے خدام بھی پھنس سکتے ہیں، پیر اور مرید بھی پھنس سکتے ہیں، علماء اور طلباء بھی پھنس سکتے ہیں، امیر اور غریب بھی پھنس سکتے ہیں، بادشاہ اور رعیت بھی پھنس سکتی ہے، بڑا اور چھوٹا بھی پھنس سکتا ہے، ہر کنبہ، قبیلہ، خاندان پھنس سکتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ نے پہلے عام کا ذکر کیا، من النساء والبنین، عورتیں اور بیٹے، اس میں ہر کوئی خاص نہیں ہے۔ آگے میں جب بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ایک ایک لفظ جو سمجھ رہے ہو نا قرآن کا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اہل ہے۔ اہل سمجھتے ہو، لفظی میں نہ ہوتا ہے ٹبر، اللہ اس چیز سے پاک ہے، یعنی میرے خصوصی ہوتے ہیں۔ اہل قرآن ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو تو اہل اللہ بن رہے ہو۔ بیٹوں کا ذکر کیا اور بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہونا تو ایسے چاہیے طرح من النساء والبنین والبنات، عورتوں کا ذکر کر کے، بیٹوں کا ذکر کر کے، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عام طور پہ انسان پہ امتحان بیٹوں کی وجہ سے آتا ہے، بیٹی کو ترجیح نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے امتحان نہیں۔ اکثر کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے بیٹوں کے لیے مال بچ جائے، بیٹیوں کو بے شک کچھ نہ ملے، تعویلیں کر کے، ان کا ذہن بنا کے۔ حالانکہ اتفاقاً بات یاد آ گئی، میں رات ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو وراثت ہوتی ہے نا، وراثت یہ جبری چیز ہے۔ آپ اس کو سمجھنا، اب آپ کو بات سمجھ ہے، یہ جبری چیز ہے۔ جبری کس کو کہتے ہیں؟ یہ زبیر لڑکا بیٹھا ہے، زبیر کھانا کھا لے، کھا لیا، یوسف کھانا کھا لے، استاد جی نہیں کھانا، میں نے بھوک نہیں ہے، کھا کھا کھا، یہ جبری کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو وراثت ہے نا، وراثت یہ اس وجہ سے اولاد کو نہیں دینی کہ میری خدمت کرتے ہیں، مجھے سنبھالتے ہیں، مجھے رات کو مٹھیاں بھرتے ہیں۔ وراثت میں یہ کوئی شرط نہیں ہے، وراثت ہے بس تیری اولاد ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آگ کرتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرا نافرمان ہے، وہ مسلمان، کوئی مرزائی، رافضی، کافر نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے وہ مسلمان، میں نہیں دیتا ایسے۔ کیوں نہیں دیتا؟ میری خدمت نہیں کرتا ہے۔
تو وراثت خدمت کی وجہ سے نہیں ملتی، خدمت کی وجہ سے نہیں ملتی، وہ ہے بس اولاد ہے نا، تیری اولاد ہے، اب اسے ملے گا۔ اس لیے وراثت جبری چیز ہے۔ جبری کیا مطلب؟ بھائی کا حق، بہن کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، جو کسی سائڈ سے آ رہا ہے ایک دفعہ وصول کرو، رد نہیں کرنا۔ کیوں؟ میں بھی اس فن کا ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہوں، یہ جبری ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے لینا ہے، دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ میں جو ایک تحفہ دوں اے چھوٹا سا، تو آپ کہیں گے چلو سفید ریش ہے، استاذ ہیں، تو ہم سے بڑے ہیں عمر میں، آپ وصول کریں گے چاہے وہ 10 روپے کی چیز ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وراثت میں مت خیال کرنا تجھے کوئی دے رہا ہے، یہ جبری چیز ہے۔ بہن ہے اسے حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو مل رہا ہے، بیوی کو مل رہا ہے، خامد کو مل رہا ہے، جتنا امیر ہے یہ جبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے لے دے میں رہا ہوں۔ آدمی جو کسی کو چیز دے اور وہ نہ لے کتنا دل پہ اثر پڑتا ہے، تو وہ خالق دے رہا ہے کہ یہ لے لے، رحمت ہے۔ اس لیے والبنین آیا ہے، بنات نہیں آیا ہے، کہ بیٹوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، بیٹیاں بیچاری تو وہ کمزور ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑا خوش نصیب ہے جو بیٹیوں کو حیثیت اور وقت اور مستقل انہیں مقام دیتا ہے۔ یہ عوام ہر کوئی اس میں پھنس سکتا ہے، عورت کے فتنے میں، بیٹے کے فتنے میں۔ اور والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ پھر خاص ہے۔ یہ کون پھنستے ہیں؟ تجار، جو تاجر ہیں، سونا چاندی کا کاروبار کرنے والے۔ ڈھیر معلوم ہی کے پاس ہوتا ہے نا، ایک عورت کے پاس کتنا ہوگا؟ کلو ہو جائے گا، آدھا کلو پاؤ، چھوٹی سی اینٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں جو سونا چاندی کے ڈھیروں کا ذکر ہے تو اس میں تاجر آ گئے۔ تاجروں امتحان ہے، کھوٹ نہ ملانا، جھوٹ نہ بولنا، دغا نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، سونے پہ پانی، سونے کا پانی لوہے پہ نہ چڑھا دینا، چاندی پہ نہ چڑھا دینا۔ یہ امتحان تجار کے لیے ہے۔ والخیل المسومہ، اور خوبصورت گھوڑے، یہ کس کے لیے امتحان ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر المعانی، قرطبی وغیرہ، کہ یہ بادشاہوں کا امتحان ہے، کہ اس وقت بادشاہ خوبصورت گھوڑے رکھتے تھے، اس لیے فرمایا بادشاہوں والخیل المسومہ، یہ گھوڑے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جہاد کے حوالے سے ان سے پیار رکھنا، دنیا کے مال و متاع سے ان سے پیار نہ رکھنا، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ والانعام والخرس، یہ اہل بوادی، اہل رساتک، جن کا مطلب کیا ہے؟ دیہاتی لوگ، زمیندار لوگ، کاشتکار لوگ، ان کے لیے امتحان ہے۔ جانور رکھی ہوئی ہیں، کھیتی باڑی ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ آج کل منجی کے دن ہیں، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو عشر دینے کی توفیق نصیب فرمائے، جس پہ عشر فرض ہے، واجب ہے، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں فرمایا مما اخرجت الارض، جو بھی زمین سے چیز نکلے، مما اخرجنا لکم، جو چیز ہم تمہارے لیے نکالیں زمین سے، اس کا 10واں اگر بارانی زمین ہے، 20واں اگر میری زمین ہے، عشر دینا ہے۔ اور نہ دینے والا اپنے سارے غلے کو منحوس کر دیتا ہے، نامبارک کر دیتا ہے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے نا، دعویٰ تو آدمی سوچ کی کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے دعویٰ کر دیا کرو۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، حج فرض ہے نہیں کرتے، قربانی فرض ہے نہیں دیتے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا مال نامبارک ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہے میں کروڑوں پتی ہوں،
اور صاف کہے میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، میں کہوں گا تیرا مال نامبارک۔ قرآن نے نامبارک کہا، حدیث میں اخسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر مالوں کو قلعے میں رکھنا ہے تو زکوٰۃ اور عشر دو۔ وآتوا حقہ یوم حصادی، یہ نہ کہا کرو کہ ہم اس لیے ترغیب دلاتے ہیں لوگ نہیں دیں گے منجی اور گندم اور غلہ تو طالب علم بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں، جس آدمی کو عادت پڑ گئی نہ امر بالمعروف نہیں انل المنکر کی، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ کوئی جاننے والا نہیں جاننے والا، نیکی کو حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو، پھر اس کی برکات دیکھنا، خود بعمل بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے۔ کسی کی طرف گیند مارو، اپنی طرف لوٹ کے آتی ہے۔ چاہے بے عمل ہو انسان، نیکی کا حکم کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے، کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے بعمل بن جاتا ہے۔ تو یہ منجی کے حوالے سے آج کل تبلیغ کیا کرو، گندم کا موقع تبلیغ کیا کرو، مدرسوں کی طرف توجہ دلایا کرو۔ طلباء مہمان ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے فرما ذالک متاع الحیات الدنیا، اکڑ ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ بڑے ناز کرتے ہو دنیا کے سامان پہ، اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور رب کائنات کے نزدیک اچھا ٹھکانہ ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، آخرت کو بنا لو۔ اب میری بات سننا، یہ تمہید تھی۔ دنیا کی 6 چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنا ہے لیکن سنت کے مطابق کرنا ہے، ورنہ وہ وبال بنے گی۔ پوری دنیا کی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ 6 چیزیں ہیں، جو چیزیں ہیں ان کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ مثلا لاؤڈ سپیکر کہا، اب یہ ہارن وغیرہ مشینیں سب اس کے ضمن میں آ گئی ہیں، چاہے وہ جتنی تعداد میں ہیں۔ 6 چیزیں ہیں دنیا کی، ان سب میں سیرت پہ عمل کرنا ہے اور وہ یاد کرنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ ان 6 میں سے پہلی چیز کا نام ہے معقول۔ معقول، میں ایک مدرسے میں گیا، میرے شاگرد کا مدرسہ ہے، بہت محنتی استاذ ہے، وہاں میں نے درس دیا اور یہی چیزیں بیان کی۔ دوسرے دن جمعہ تھا تو اس میرے شاگرد کا ٹیلی فون آیا کہ استاد جی رات آپ نے جو بیان کیا نا، ہم سارے آپس میں استاد شاگرد بیٹھے ہیں اور ان 6 چیزوں کو دہرا رہے ہیں، اور آج جمعہ ہر ایک کا، میرا بھی اور میرے شاگردوں کا بھی، وہ عالم کہنے لگے اسی موضوع پہ ہوگا، ان 6 چیزوں کو ہم آگے چلائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو آپ بھی توجہ سے سننا، سیرت کا تعلق دین سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں ہیں، چاہے اور سارے ملکوں کو اکٹھا کر لو، بری اور بخری ساری زمین کو اکٹھا کر لو۔ کیا ہے؟ 6 چیزیں۔ پہلی ہے معقول، حمزے کے ساتھ، معقول، کھانا، یہ سیرت کے مطابق ہوگا، زیادہ نہیں کھانا، کم نہیں کھانا، درمیانہ کھانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے، کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ مومن کامل ہے، تھوڑا کھاتا ہے، جو پھر عبادت کرنی ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز دنیا کی معقول ہے، معقول، جو چیز کھائی جاتی ہے، وہ فروٹ ہے، وہ روٹی ہے، وہ مکئی ہے، باجرہ ہے، کسی قسم کا فروٹ ہے، کوئی بھی ہے، معقول میں آ جائے۔
جب بھی کوئی چیز معقول کرنے لگو تو دیکھو اس کو سیرت میں کیا کہا گیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، مشکوک تو نہیں ہے۔ ایک بہترین گھر میں دعوت پکی، آپ کے لیے، میرے نمازیوں کے لیے، ہم چلے گئے۔ اب وہ چیز معقول ہے، کھائی جائے گی، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ رشوت کا مال ہے، یہ سود کا مال ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، یہ حرام مال ہے، یہ بانڈ رکھی ہوئی ہیں گھر میں، بانڈ نکلتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی کے بانڈ نکلے، 3 سال لگ گئے مکان بنانے پہ، بڑا زبردست مکان بنایا، 3 سال لگے بنانے پہ اور رہنا نصیب نہیں ہوا، 1.5 مہینہ دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے کوئی چیز جب کھانے لگو معقول، اس میں سیرت کی کسوٹی پہ اس کو رکھنا ہے، کھانا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ نہیں دیکھا جائے گا من الحلال ام من الحرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مشکوک ہے یا کیا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو سوچ کے، انہیں پتا ہے کہ پھر عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت کی توفیق نہیں ملے گی۔ ناراض نہیں ہونا، سمجھایا کرو۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں غرق ہو چکا ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، محلے میں ہے، علاقے میں ہے، برادری میں ہے، غیر برادری میں ہے، آپ ذرا تحقیق کرو۔ میں تھرمامیٹر دے رہا ہوں کہ جو بے نمازی ہے کسی لحاظ سے اس کے رزق میں فرق ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رزق حلال کھایا ہو اور انسان کو سکون آ جائے بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر سچ بولنے کے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھے جو بھی اللہ سے دور ہے دعا کرے اس کے لیے، ضرور رزق کے اندر کوئی فطور ہے۔ معقول 6 میں سے پہلی چیز معقول ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بڑا بہترین مردار کا گوشت ہے، معاذ اللہ، بڑا بہترین دم مسفوخ نظر آیا، معاذ اللہ، یعنی زہری طور پہ خنزیر کا گوشت بڑے مسالے ڈال کے لانتیوں نے پکایا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ حلوے کی دیگ، کھیر کی دیگ، چاول کی دیگ، گوشت کی دیگ، کسٹرڈ کی دیگ وہ پکی ہوئی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اوپر بے شک ورق لگی ہوئی ہیں، بادام ڈالے گئے، میوہ کھوپا ڈالا گیا ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا حرم حرم حرم، تم پہ حرام ہے نہ کھانا۔ تو اب معقول پہلی چیز ہے، اس کو اگر ہم تشریح کرنا چاہے تو پوری رات اس میں گزر جائے۔ 6 میں سے پہلی چیز معقول، یہ دنیاوی چیز ہے، کھاتے وقت سوچنا ہے، اور کوئی دعوت دے تو بڑی جلدی سے چلے جانا، یہ خیال کرنا کہیں رافضی نہ ہو، رافضیوں سے محبت نہ رکھتا ہو، کہیں مرزائی ہو، مرزائیوں سے محبت ہو، نفرت نہ ہو، کہیں بینک میں ملازمت کرنے والا نہ ہو، جوا کھیلنے والا نہ ہو، لاٹریاں ڈالنے والا نہ ہو، بانڈ کے پیسے اس کے پاس نہ ہو، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا نہ ہو۔ تو معقول جو پہلی چیز ہے، اس کو سوچ کے چلنا ہے سیرت کے مطابق۔ اور 6 میں سے دوسری چیز ہے مشروب، یہ جو پینا ہے، دودھ، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خیال کرنا یہ حرام نہ ہو، خیال کرنا اس میں ملاوٹ ڈال کے لوگوں کو دے کے اس کے پیسے کھانے۔ مشروب کے بارے میں خیال کرنا، جو پی رہے ہو وہ شراب نہ ہو، وہ بھنگ نہ ہو، وہ چرس نہ ہو، وہ کوئی اور چیز نہ ہو، خیال کرنا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن شراب پینے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا دونوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا اکٹھا، وہ مشرک کی حیثیت سے، اور اس پہ اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ چل تیری سزا یہ ہے، تو اس کے ساتھ کعابد الوثن، حدیث کے الفاظ ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والا، چاہے یہ مباحث بھی ہے، شراب پیتا ہے، اپنی سزا بھگتنے کے لیے نولہ ما تولی، اللہ اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، کوئی شرابی نشئی جب اسے دفن کرنے کا ٹائم آتا ہے، زمین کا وہ حصہ پناہ مانگتا ہے، یا اللہ وہ دنیا تھی، اس میں جھوٹے کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی، سچے کے منہ سے خوشبو نہیں آتی تھی، آج اس کا دار الجزا شروع ہے، مجھے بچا لے اس سے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شرابی جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے اس کے چہرے کو قبلے کی رخ سے فوراً پھیر دیتے ہیں، دفن کر کے ہٹے، پھیر دیا، کیوں؟ یہ دار الجزا ہے، وہ دار الاعمال تھا۔ تو دوسری چیز 6 میں سے ہے مشروب، یہ بھی سنت سیرت دین کے مطابق پینی ہے، بہترین دودھ پڑا ہے، پتہ ہے حرام کا ہے نہ پینا، گرم پانی ہے گزارا ہو سکتا ہے پی لینا، بہترین شربت ہے پتہ ہے حرام کا ہے نہ پینا، لسی ہے چاٹی کی ہے پتہ ہے حرام ہے خیانت کی ہے، میرے لیے پینی صحیح نہیں ہے۔ مشروب میں بھی خیال کرنا، 2 چیزیں 6 میں سے آ گئیں، معقول کھانا، مشروب پینا، یہ آزاد نہیں ہے ہم جو کھاؤ جو پیو، کلو واشربو، یہ ایسے مذاق کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو حلال ستھرا طیبات خیال کر کے۔ میں نے موضوع کیا شروع کیا تھا؟ ہر چیز میں اتباع سنت ہے، دنیا کی چیزیں حقیر ہیں۔ پھر میں 6 پہ آ گیا، معقول اور مشروب سمجھ لی۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے ملبوس۔ ملبوس کہتے ہیں لباس کو، یہ دنیاوی چیز ہے، میرا لباس بھی آپ کا بھی لباس، اس میں جی میرا جو سوٹ ہے نا وہ 10,000 کا ہے، فلاں کا 4 کا ہے، فلاں نے 4500 کا لیا ہے، میں نے اتنے کا لیا ہے، فلاں کی سلائی 10,000 ہے۔ آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے، کتنی فضول خرچی ہے۔ فرما ملبوس میں تو آزاد نہیں، جو پہن لے، عورت پہنے اور جسم نظر آ رہا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رب قاسیات عاریات، آج 60% عورتیں ایسی، رب قاسیات عاریات، بہت ساری کپڑے پہننے والی، اللہ کے درمیان میں، اللہ کے دربار میں وہ ننگی ہے، لباس سے فارغ ہے، کیونکہ رب قاسیات ظاہری طور پہ جسم ڈھانپا گیا ہے لیکن اصل میں لباس نہیں ہے۔ تو ملبوس میں جس نے یہ کالر رکھی ہوئی ہے اسے کوئی گھر سے نکالتا ہے، علاقے سے نکالتا ہے؟ جبرائیل امین آ کے یہاں سے کھینچ کے کہتے بات چلا جا، اللہ کی زمین سے نہیں۔ لیکن انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرے سوا کوئی رب تلاش کر لے، نکل جا میری زمین سے، تو میرا نافرمان ہے۔ تو ملبوس لباس میں سیرت کو دیکھنا ہے، سنت کیا ہے لباس، یہ پینٹ اور پتلون پہننے والا یہ ملبوس میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، کبھی مبارک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ٹی وی پہ ٹائی لگا کے آ کے بخاری و مسلم بیان کر رہا ہو، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ ملبوس لباس سنت کے مطابق ہوگا پھر بات بنے گی، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا مہنگا لباس ہے کوئی اس کا اثر نہیں۔ آج ایک وہ کیا ہوتا ہے، چیئرمین ہو، ناظم ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، اس کے نوکروں نے بھی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرش پہ کرتے ہیں، عرش قرآن بن کے آ جاتا ہے، زمین پہ نیزہ مارتے ہیں کہ میں نے کوئی تجھ پہ ناانصافی کی ہے، رک جا، زلزلہ رک گیا، ہواؤں کو پیغام دیے ہیں، دریائے نیل کو کہا رکا بھیجا، چل پڑ، وہ چل پڑا ہے نا، لیکن جسم پہ 22 پیمند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں۔ آج ہمارا تھوڑا سا لباس خراب ہو جائے تو ہم کہتے نہیں نیا، 22 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیمند لگی ہوئی ہیں، لیکن جہان ڈرتا تھا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو ملبوس تیسری چیز ہے لباس، یہ سنت اور سیرت کے مطابق ہوگی۔ اور چوتھی چیز دنیا کی، ہم کسی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں، یار کھانے میں آزاد ہیں کوئی نہیں، سنت کو دیکھ رہے ہیں، پینے میں آزاد ہیں، لباس میں آزاد ہیں، کوئی آزاد نہیں، ہر چیز میں فتبعونی فتبعونی فتبعونی۔ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم جکڑے ہوئی ہیں، اس طرح چلو گے فرما پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ روزانہ عصر کے بعد نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسے غلام خان تصور کرے گا، او کتنا خوبصورت پرندہ جا رہا ہے، وہ روسٹ ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گا بغیر میک اپ کے، نظرتم و سرورا۔ اگر انسان آخرت کے مزے سنے نا، یقین کرے تو اس دنیا میں دل نہیں لگتا ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے جی۔ تو ملبوس کے بعد چوتھی چیز ہے مشموم، یہ جو خوشبو لگانی ہے، اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ جو بھی خوشبو لگانی، مرد کی خوشبو بے شک نشان نہ ہو لیکن مہک ہو، اور عورت کی نشان ہو جائے خوشبو کا لیکن مہک نہ ہو۔ خدا نخواستہ اس نے پرفیوم لگائی ایسی کہ بار مہک ہے، وہ بے شک روئے، اعتراض کرے، گالیاں نکالے، اس کو کہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی ہر بات میری وحی ہے۔ فرمایا جو خوشبو لگائے اور بار غیر محرم تک خوشبو پہنچے، چہرہ تو اور چیز ہے، رخسار تو اور چیز ہے، ہونٹوں پہ سرخی تو اور چیز ہے، بڑے بڑے ناخن جو لعنت کا سبب ہے یہ تو اور چیز ہے، بالوں پہ نظر پڑ گئی یہ تو کوئی اور چیز ہے، سینے پہ نظر پڑ گئی یہ تو اور لعنت کام۔ صرف وہ خوشبو چاہے برقعے اور چادر کے اندر ہے اور وہ خوشبو غیر تک پہنچے۔ میں سیاست ستہ کی حدیث میں نہ دکھاؤں تو کہنا چھوٹا سا مولوی زانیہ زانیہ زانیہ، میرے آقا نے فرمایا نامہ اعمال میں زنا کی سزا لکھی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات سچی۔ تو مشموم یہ چوتھی چیز ہے، معقول، مشروب، ملبوس اور مشموم، کہ خوشبو میں بھی ہم سنت کے پابند ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ خیال کرنا یہ 1200 کا تولہ ہے، یہ 12,000 کا تولہ ہے، یہ 20,000 کا تولہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے یا تیری رقم میں ایک ایسی چیز ہے، تو مسجد میں آیا، بابا سندھی نے کہا، حاجی علیف صاحب نے کہا، استاذوں نے کہا واہ جی واہ آج تو ایسی خوشبو آئی ہے، مسجد میں اٹھی ہے، یہ دنیا دار الاعمال ہے۔ اگر وہ مشموم سیرت کے مطابق نہیں، تیری قیمت حلال نہیں، جس نے تحفہ دیا تجھے پتہ ہے حرام کا ہے، یا وہ خوشبو اس میں ملاوٹ ایسی ہے، تو یاد رکھنا جب وہ سنت کے مطابق نہیں، اسوہ کے مطابق نہیں، سیرت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ خوشبو اب تیرے لیے سنت نہیں بنے گی، وہ حرام بنے گی۔ خوشبو جائز ہو، چاہے ہلکی سی ہو، چاہے مہنگی ہو، سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو بہت پسند ہے۔ تبلیغی جماعت والے لگاتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، آپ لگاتے ہیں، میں، لیکن مشموم میں یار خوشبو میں ہم شتر بے مہار نہیں، جو مرضی کریں۔ ذرا سوچو میری بات کو، میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ ایک خوشبو لگانی اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو عید میلاد النبی بنانے میں اپنی طرف سے بنا کے ہم آزاد ہیں، تیجا چوتھا 10واں سال گرا اس میں ہم
اور سنت کے خلاف کام کے جنازے کے بعد دعا ہو رہی ہے، قبر پہ اذان ہو رہی ہے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو ہم اتنے آزاد ہیں؟ جس شریعت ہمیں کہا خوشبو لگانے والوں، سیرت کی کسوٹی پہ دیکھنا پھر لگانا، ورنہ وہ سنت اور مباح نہیں ہے، وہ حرام بن جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پہ کیا چیز ہے خیال کرنا، 6 چیزوں میں سے 5ویں چیز ہے مرکوب۔ مرکوب کہتے ہیں سواری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غریبوں میں بیٹھے، غریبوں سے محبت رکھے، بکری کا دودھ خود دوئے، اسی پہ قیاس کر لیں گے بھینس کو بھی، اسی پہ قیاس کر لیں گے گائے کو بھی، بھیڑ کو بھی، اور فرمایا گدھے پہ سواری کرے، اس میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا ہے۔ اس وقت گدھے اور گھوڑے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کا بھی ایک گدھا تھا، جب آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صحیح حدیث میں آتا، کچھ دنوں کے بعد ایک کنویں میں چھلانگ لگائی، وہاں ہی مر گیا۔ میرے آقا کے گھوڑے تھے، بکریاں تھیں، تو مرکوب جو ہے اس کو بھی سنت پہ دیکھنا ہے۔ 1 کروڑ کی گاڑی لی ہے سفر کرنے کے لیے، ہے حرام کی، رشوت کی، وہ مرکوب تیرے لیے لعنت کا سبب ہے، ایسے جا رہا ہوگا لعنت برس رہی ہوگی، اس پہ موت آئے گی، حرام موت آئے گی۔ اور 1 لاکھ کی گاڑی رکھ لی، 2 لاکھ کی رکھ لی، 3 لاکھ کی رکھ لی، لیکن ہے حلال، اب مرکوب تیرا یہ شریعت کے مطابق ہے، تو سواری میں بھی شتر بے مہار نہیں، سائیکل ہے مرکوب ہے، موٹر سائیکل ہے مرکوب ہے، کار ہے تیری مرکوب ہے، گھوڑی ہے مرکوب ہے، گھوڑا ہے مرکوب ہے، اونٹ ہے مرکوب ہے، خچر ہے مرکوب ہے۔ جس شریعت نے تیرے مرکوب کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ اس کی گاڑی ہے، یہ سائیکل ہے، یہ گدھا گاڑی ہے، اس میں بھی تو پابند ہے، حرام کی نہ ہو، ورنہ بیٹھنے سے لعنتیں برسیں گی، اس پہ مرے گا، الا ما تموتون تحشرون، اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ حلال کیا تجھے اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، نہیں ہے تو حرام کا ارادہ بھی نہ کرنا، کیونکہ مرکوب میں بھی تو دین کا محتاج ہے، دین کے مطابق چلنا ہے۔ ایک کی موٹر سائیکل ہے، پرانی موٹر سائیکل، لیکن ہے حلال کی، بیٹھتا ہے، اس کا مرکوب ٹھیک ہے۔ ایک کی نئی موٹر سائیکل ہے لیکن حرام کی ہے تو وہ ملعون ہے۔ ایک کی کار ہے حلال کی ہے وہ مبارک ہے، حرام کی ہے وہ ملعون ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر پہ بیٹھا، بے شک طاقت ہے، بیٹھا، حلال ہے وہ مبارک ہے، اگر حرام کی ہے تو وہ ملعون ہے۔ تو یار جس شریعت نے ہمیں مرکوب میں 5 چیزیں ہو گئی، آزاد نہیں چھوڑا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، معقول میں بھی اسوۃ حسنہ، مشروب میں بھی اسوۃ حسنہ، ملبوس میں بھی اسوۃ حسنہ، مشموم میں بھی اسوۃ حسنہ، اور سواری میں بھی اسوۃ حسنہ۔ اور 6 نمبر پہ کیا ہے؟ منکوخ، جو شادی کرنی ہے نا اس میں بھی خیال کرنا، کہیں نکاح مرزائی سے نہ کر لینا، عیسائی سے نہ کر لینا بغیر کلمہ پڑھانے کے اسلام وہ قبول کرے۔ رشتہ دیتے وقت اس کو نہ رشتہ دے دینا جو کہے اللہ بھی حاجت روا فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی عالم الغیب فلاں بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر و ناظر فلاں بھی حاضر و ناظر، اللہ بھی مشکل کشا غیر اللہ بھی مشکل کشا۔ خیال کرنا، نہ نکاح کرنا نہ نکاح میں دینا، تو آزاد، میری بیٹی، میری بہن، میری بھتیجی، جو مرضی میں چاہوں کروں۔ جس طرح ایک لعنتی نے کہا تھا عورت نے، میرا جسم میری مرضی، تیری مرضی کیوں؟ کرو مرضی لیکن کل جہنم کا ایندھن بنو گی۔ تو منکوخ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے سامان میں سے بہترین سامان ہے نیک بیوی مل جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، جمال دیکھو خوبصورت ہے، او مالدار ہے،
بڑی تعلیم یافتہ ہے، کہتا ہے چھوڑو ساری چیزوں کو، نیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، چاہے رنگ کی کالی ہے، قد چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن منکوخ میں بھی ہم پابند ہیں۔ ایک نے کہا فلاں شہزادے سے شادی کریں گے، وہ مرزائی ہے، لڑکی کہتی ہے فلاں سے، چاہے رافضی ہے، فلاں سے بڑا خوبصورت ہے، چاہے مجاور ہے، مجاہد نہیں ہے، مشرک ہے، کرنی ہے اس سے نہیں۔ منکوخ میں بھی ہم سیرت کے پابند ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیٹی کو منکوخہ بنانے لگے ہو، بیٹے کو منکوخ بنانے لگے ہو، خود نکاح کرنے لگے ہو، کوئی تم آزاد نہیں ہو۔ قرآن مجید نے کہا ایک عورت آزاد لیکن مشرکہ ہو، ساتھ لونڈی ہو لیکن مومنہ ہو، لونڈی سے نکاح کر لینا۔ ایک شہزادہ ہو، آزاد ہو لیکن مشرک ہو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، چاہے اس کا مشرک کا حسن و جمال حیران کرے، نہ رشتہ دینا نہ اس کی سفارش کرنا، یہ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ میں نے جی فلاں کا رشتہ کرا دیا ہے، مجھے انہوں نے اتنا انعام دیا ہے، کرو رشتہ، لیکن یہ خیال کرنا کسی موحدہ کو مشرکہ کے نکاح میں نہ دینا۔ کسی نے دین پڑھا ہے اور وہاں نہ دینا جہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز اور منت منوتی، بلکہ سوچ کے دینا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آپ بڑے قیمتی لوگ ہو، توجہ سے ماہانہ درس آپ نے سنا، اللہ میرا بیان کرنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہر چیز میں ہمیں الارم بتا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صراط مستقیم یہ ہے اتباع سنت کرنا، انشاءاللہ روح نکلے گی، جنت کا مقیم بن جائے گا۔ اور ایسے نہ ہوا تو زہری یہ نشو و نما اور خوبصورتی اور مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گا، جہنم میں بسیرا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس بہت نیک کام ہے، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، یہ میرے دوست عزیز نوجوان مائیں بہنیں اور طالب علم بزرگ جس توجہ سے سنتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ جس خلوص سے سنتے ہیں تو جانتا ہے، اور مجھ گناہگار اور عاجز کو بھی تو جانتا ہے، جس خلوص محبت سے میں اپنی طرف سے درس دیتا ہوں، اللہ کمی کوتاہی معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، چاہے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ایمان ہمارا مضبوط کر دے، دین میں ہمیں مضبوط بنا دے، گناہوں سے بچنے میں ہمیں مضبوط بنا دے، نیکیاں کرنے میں ہمیں قوی بنا دے، مستقیم بنا دے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ گناہوں میں لگے ہوئی ہیں، اللہ ہدایت دے دے، بہت سارے پریشانیوں میں ہیں، اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اللہ میرے سسر صاحب طورمان صاحب کے نانا جی سخت بیمار ہیں، اے رب کائنات اس اپنے نیک بندے کو، ولی کو اللہ صحت عطا فرما، اللہ ہماری اور خاندان کی پریشانی دور فرما، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اور بہت سارے لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ لمبی عمر، صحت والی، ایمان والی ایک نعمت ہے، ہم سارے مانگ رہے ہیں، ہمیں دراز زندگی، صحت والی، نیکیوں والی عطا فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ اللہ جن کی اولاد نہیں، اولاد عطا فرما، جن کی نورینہ اولاد نہیں انہیں نورینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، دوست، دشمن، اپنے بیگانے، پوری امت میں سے جو فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم،
اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ آج کھانے کا جس میرے روحانی بیٹے نے انتظام کیا ہے، جزائے خیر عطا فرما، اسے گناہوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کل صبح زور کے بعد کتابی لڑکوں کا امتحان ہے، ربیع الاول ششمائی ہے، اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما۔ یہ میرے پاس بہت بڑی امانت ہے، مجھے اللہ اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہفتہ 10 دن کے لیے گھر جا رہے ہیں، خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، آج مسجد میں ٹیلے لگنے کا جو کام ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، بیانہ ہو گیا ہے، آرڈر ہو گیا، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔